الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلات کے بعد محترم سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، ترجمہ: پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی روایت ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم شفیع اعظم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی: اے ہمارے رب عز و جل، مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم، تم نے محمد کو کیسے پہچانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ ابھی تو میں نے اس سے پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی: اے اللہ عز و جل، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو عرشوں کے پایوں پر لکھا ہوا تھا: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب میں نے لکھا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام، اس ہستی کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، تو تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کروں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلہ سے دعا مانگنا جائز اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبولان کو، اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے، اور اسی فضل و کرم والے حق کے وسیلہ سے دعا کی جاتی ہے۔ اس طرح کا حق صحیح حدیث سے ثابت ہے، جیسے بخاری شریف میں ہے: من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ توبہ کا مفہوم، آیت میں توبہ کا لفظ ہے، یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا ہے، یا بندے کی توبہ قبول کرنا ہے۔ یہ لفظ
جب بندے کے لیے آئے تو دوسرے مفہوم میں یہ ہے توبہ کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 گناہ سے رک جانا، نمبر 2 گناہ پر شرمندہ ہونا، اور نمبر 3 گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اگر گناہ کی تلافی اور تدراک ہو سکتا ہے تو وہ بھی ضروری ہے۔ جیسے اگر کسی نے نمازیں چھوڑی ہوں تو اس کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا بھی ضروری ہے۔ یوں ہی کسی نے دوسرے کا مال چوری یا رشوت کے طور پر لیا یا کسی کے مال کو ضبط کر لیا تو توبہ کے لیے مال کرنا واپس کرنا ضروری ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ ہم نے فرمایا تم سب جنت میں اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ترجمہ اور وہ جو کفر کریں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور میری آیتوں کو جٹلائیں گے، وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ہدایت الہی کے پیروکاروں کے لیے بشارت ہے کہ انہیں نہ تو قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں جمع کے صیغے کے ساتھ سب کو اترنے کا فرمایا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کی اولاد بھی مراد ہیں، اور حوا بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے تھی۔ الحمدللہ آج ہم نے یہ 2 آیتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا فرما رہا ہے اس کے بارے میں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کا فہم عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنے ارشادات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا